السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا عبدالحسیب اصلاحی رحمہ اللہ کی قرآنی خدمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 4 سال قبل کی بات ہے، یہ خبر سننے کو ملی کہ مشہور عالم دین و مدرسۃ الاصلاح کے سابق استاد اور جامعۃ الفلاح کے یک ازبانیہ اور کئی بار مسند صدارت کو وقار بخشنے والے اور مولانا عبدالحسیب اصلاحی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے مولانا عبدالحسیب اصلاحی سے اتنی واقفیت نہ تھی، لیکن جب میں نے اس مقالہ نگاری کے مقابلے میں حصہ لیا اور مجھے مولانا اصلاحی پر لکھنا تھا تو میں اپنے مدرسے کے دارالمعلومات کی لائبریری میں گیا اور وہاں پہنچا تو مجھے مولانا عبدالحسیب اصلاحی رحمہ اللہ کی حیات نو دہلی دیکھنے اور کچھ سطریں پڑھنے کا موقع میسر آیا۔ کتاب کے سرسری مطالعہ کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اگر مجھے مولانا اصلاحی پر لکھنا ہے تو اس کتاب کا کافی غور و خوض سے مطالعہ کرنا ہوگا، اور اگر میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو یہ میرے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح سے مولانا عبدالحسیب اصلاحی کا ایک انٹرویو ہے جو الاصلاح میڈیا چینل پر موجود ہے اور سالانہ مجلہ انجمن طلبہ مدرسۃ الاصلاح کے شمارہ 19 میں شامل ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مولانا اصلاحی 20 اگست 1928 کو اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں علاؤالدین پٹی کے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ گھر کا ماحول دینی اور علمی تھا۔ آپ کے دادا نور ترابی ایک شہرت یافتہ عالم دین تھے اور عون المعبود السن ابی داؤد کے مصنف مولانا شمس الحق عظیم آباد سے قریبی تعلق تھا۔ ان کے ساتھ کئی سال تک ان کا قیام بھی رہا ہے۔ مولانا اصلاحی رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق انہوں نے اس تصنیف کی تیاری میں مصنف کی بہت مدد کی تھی۔ مولانا کے والد محترم محمد عثمان گاؤں کی مسجد کے امام و خطیب تھے۔ گھر خاندان اور گاؤں کے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے ہر وقت فکر مند اور عملاً اس کے لیے کوشاں اور سرگرم رہتے تھے۔ اپنے دروازے پر ایک مدرسہ قائم کر رکھا تھا جس میں خود اعزازی طور پر پڑھاتے تھے۔ شام کو بعد نماز مغرب تا عشاء جامع مسجد میں بڑے بوڑھوں کو قرآن ناظرہ پڑھاتے اور نماز کا طریقہ وغیرہ سکھاتے تھے۔ مولانا عبدالحسیب اصلاحی رحمہ اللہ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے قائم کردہ مکتب میں ہوئی۔ اس کے بعد مولانا بلریا گنج کے مکتب میں تیسری جماعت تک تعلیم حاصل کی اور ثانوی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 18 نومبر 1939 عیسوی کو ہندوستان کے مشہور و معروف ادارہ مدرسۃ الاصلاح سرامیر میں داخل ہوئے، جہاں سے مئی 1950 میں فراغت حاصل کی۔ مولانا عبدالحسیب اصلاحی رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں مولانا شرف الدین اصلاحی، مولانا کرام الدین اصلاحی، مولانا نصیر الدین اصلاحی رحمہ اللہ اور احمد محمود کوثر اعظمی کا ذکر ملتا ہے۔ جن اساتین علم و فن سے مولانا عبدالحسیب اصلاحی رحمہ اللہ نے کسب فیض کیا تھا ان میں سے مولانا داؤد اکبر اصلاحی، مولانا شمیم احمد اور مولانا مشتاق احمد، مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا قمر الزبا صاحب اور منشی محمد کامل رحمہ اللہ تعالی شامل ہے۔ اور سب سے نمایاں ترین استاد مولانا اختر احسن اصلاحی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، اور وہ شخصیات جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے مولانا حمید الدین فرائی، مولانا سید ابو العالی مودودی اور مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا اختر احسن اصلاحی رحمہ اللہ ہیں۔ مولانا عبدالحسیب اصلاحی نے مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ سے باضابطہ تو نہیں پڑھا، لیکن البتہ مدرسۃ الاصلاح میں قیام کے دوران ان سے علمی استفادہ کرتے رہتے تھے۔ اس کا تذکرہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا تھا، اور مدرسۃ الاصلاح کے بعد مولانا کی ملاقات مولانا امین حسن اصلاحی سے اس وقت ہوئی جب مولانا سید ابو العالی مودودی کے انتقال پر 1979 میں مولانا پاکستان گئے تھے، اور اس وقت مولانا امین حسن اصلاحی سے ملاقات ہوئی تھی۔ مولانا عبدالحسیب اصلاحی مدرسۃ الاصلاح میں 6 سال تدریسی فرائض انجام دیتے رہے، یعنی 1954 سے تا 1959 عیسوی تک، اور رمضان 1959 میں ان سے جماعت اسلامی ہند کے فکر و نظم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے مدرسے سے الگ ہو جانے کے لیے کہا گیا۔ خیر، آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی مدرسۃ الاصلاح کو خیر بات کہہ دیا، لیکن اس علیحدگی کے باوجود آپ مدرسہ کے تئیں ان کے جذبے اور خلوص ہمدردی میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ ان کے بعد میں مدرسے کے مجلس انتظامی کے ممبر بنایا گیا اور ممبری تا حیات رہی۔ اسی طرح سے مولانا اصلاحی نے ادھر ادھر کچھ دنوں تک درس و تدریس کے بعد جامعۃ الفلاح منتقل ہو گئے، اور مولانا عبدالحسیب اصلاحی نے جنوری 1964 عیسوی میں جامعۃ الفلاح سے وابستہ ہوئے
اور عمر عزیز کے اگلے 40 سال تک انہوں نے اس کی خدمت میں صرف کیے۔ اور اس داستان عظیمت سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جامعہ کی تعمیر میں ان کا کردار اساسی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ مولانا عبدالحسیب اصلاحی اپنے عادی زندگی 1964 تا 2004 تک جامعۃ الفلاح میں لگا دی اور ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ مولانا عبدالحسیب اصلاحی کا انتقال 25 فروری 2020 کو 92 سال کی عمر میں ہوا۔ آسماں تیری لہد پر شبنم میں افشانی کرے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ مولانا اصلاحی دوشنبے کے دن پیدا ہوئے اور دوشنبے کے دن مدرسۃ الاصلاح سے وابستہ ہوئے اور دوشنبے کے دن ہی انتقال ہوا۔ خدا بخشے، ہزار خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ مولانا کو ادب عربی سے خاص لگاؤ تھا اور انشاء اور عربی گفتگو پر بھی دسترس حاصل تھی۔ مولانا طاہر مدنی صاحب لکھتے ہیں کہ جو حیات نو میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے والد محترم پہلی بار 1961 میں حج پر گئے تھے تو حکیم ایوب صاحب مرحوم اور حاجی منیر احمد مرحوم اور مولانا عبدالحسیب اصلاحی کی رفاقت تھی۔ والد صاحب بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دوران قیام ہمارے درمیان تقسیم کار کچھ اس طرح تھی کہ مولانا عربی بولتے تھے، اس لیے سودا سلف لانا ان کے ذمے تھا۔ اور اسی طرح سے مولانا کی تو باقاعدہ تصانیفی خدمات نہیں ہیں، لیکن البتہ آپ کے بعض مقالات و مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوئے ہیں اور تعلیقات قرآنیہ اردو زبان میں سے سہمائی مجلہ دعوت القرآن لکھنؤ میں شائع ہوا ہے۔ عربی زبان و ادب پر عبور کی وجہ سے مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کا ترجمہ کرنے کی اجازت ان کو دے دی تھی۔ آپ کے سفر حج کے موقع پر آپ کا رمی جمار سے متعلق ایک عربی مقالہ مجلہ الحج میں شائع ہوا تھا۔ آپ کے مشہور عربی تراجم حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 احکام الحجاب فی القرآن، تفسیر الحقیقی للاسلام، اور اسی طرح سے الدعوۃ الاسلامیہ منہاج، اور اسی طرح سے حقیقت شرک ہے۔ اور اسی طرح سے مولانا کی بہت سی اسی طرح ان کے متعدد مقالات و مضامین جماعت اسلامی کے سہ روزہ اخبار میں شائع ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا کی قرآنی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں اس لیے کہ مولانا کے بعد اب مولانا کی سب سے بڑی قرآنی خدمات یہ ہے کہ انہوں نے جب جامعۃ الفلاح میں قیام کے یعنی جب وہاں سے ریٹائر ہو گئے تو وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے جس طرح سے مولانا اصلاحی نے اردو کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا تھا، اسی طرح سے مولانا کی قرآنی خدمات بھی بہت نمایاں تھی۔ قریب 60 سال کے عرصے پر محیط تدریسی زندگی میں وہ بنیادی طور پر قرآن مجید اور عربی ادب پڑھاتے رہے۔ قرآن مجید سے ان کے گہرے تعلق کا ایک مذہب یہ بھی تھا کہ اپنے گاؤں کی مسجد میں جہاں امامت بھی کرتے تھے پابندی سے درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ صرف ایک آیت پر گفتگو ہوتی اور قرآن مجید کی مدت نزول 23 سال ہے۔ اس انداز میں قرآن مجید کا درس مکمل کرنے میں ان کو 23 سال لگے۔ اس انداز میں وہ دوبارہ قرآن مجید کا درس مکمل کر چکے تھے۔ تیسری بار کا سلسلہ چل رہا تھا کہ قضا کا پروانہ آ گیا۔ اور اسی طرح سے مولانا کو زندگی بھر قرآن سے لگاؤ رہا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا خاص اہتمام کرتے۔ خطبہ جمعہ کی طرح درس قرآن بھی اعتدال پر مبنی ہوتا تھا جو کہ چند آیتوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ چند آیتوں کے درس کے ذریعے ہی مولانا نے متعدد بار قرآن مکمل کیا اور اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ گاؤں کے لوگ بھی مکمل قرآن سمجھ سکیں اور اس کے معانی اور پیغام کو اپنی زندگی کا حافظ بنا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتے رہے۔ یقیناً مولانا کی عظیم کارنامہ گاؤں والوں پر بہت بڑا احسان ہے جس کا بدلہ انہیں اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اور مولانا کے بعد اب نمازی اس عظیم فیض سے محروم ہے۔ مولانا کی زندگی کا اصل ہدف اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا اور سمجھانا تھا۔ اس کے لیے آپ نے پوری زندگی وقف کر دی اور زندگی کے بڑے عرصے تک آپ قرآن مجید سے چمٹے رہے۔ جب ذمہ داران جامعہ نے آپ کو جامعہ سے الوداع کہنے کا حکم دیا تو آپ کے سپرد کیا تو مولانا اصلاحی کے دل کی آواز اس وقت جو نکلی وہ یہی تھی کہ خدا را مجھے قرآن سے الگ نہ کرے۔ اور جب کہیں سے بھی امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی تو مولانا خاموشی سے واپس اور علاء الدین پٹنی چلے آئے اور سرزمین شبلی بندول کے مدرسۃ البنات کے ذمہ داران مولانا کے پاس کچھ چل کر آئے اور انہوں نے اس مدرسے کی طالبات و معلمات کو قرآن و عربی ادب پڑھانے اور مولانا کو راضی کیا تو مولانا راضی ہو گئے۔ اور جب تک مولانا کی ہمت اور صحت نے ساتھ دیا مولانا پابندی سے جاتے رہے اور وہاں کی طالبات اور معلمات کو اپنے علوم سے منور کرتے رہے۔ اور تقریباً 12 سال آپ نے اس مدرسے میں قرآن اور عربی ادب کے شمع روشن کرتے رہے۔ جب کمزوری اور پیرانہ سازی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہاں سے رخصت لے کر گھر پر مقیم رہے۔
اب اسی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی زندگی کا 60 سال قرآن خدمات کے لیے وقف کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔